نہیں کرتا ہوں الگ ہوتا ہے. انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے متضاد خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف وہ پازیٹیو ہے تو دوسری طرف نگیٹو ہے. اس کے مزاج کا یہ جو ہے اس کا ایک عجیب ہی امتزاج ہے اس کے مزاج میں. یہ صحیح منو سلوا اس کو دیا گیا, منو سلوا چھوڑ کے وہ کھیرے اور ککڑی کی فرمائش میں لگ گیا. وہ اسی طرح اللہ نے اس کو جنت میں رکھا, لیکن وہ جنت سے نکل کر وہاں اس کی افتاد طبع نے قیام نہیں کیا. وہ وہاں سے نکل کر جو ہے زمین پر گیا. وہاں پر خدا نے ایسا بنایا اس کو کہ اس کا وجود تو مٹی سے بنایا, لیکن اس کے اندر اپنا امر بھی پھونک دیا. تو اس کی کیفیت ایسی بن گئی کہ کہیں وہ پازیٹیو ہوتا ہے, کہیں وہ جو ہے اپنے اس کے وجود میں اللہ کا امر ہے, اس کی وجہ سے وہ نوری ہو جاتا ہے بالکل. پھر فرشتوں نے جب یہ کہا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا, تو حضرت حق جو تھے وہ خود ہی سامنے آ کر انہوں نے جواب بھی دے دیا کہ جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جی ہاں تو یہ ہے. اچھا جب یہ معاملہ وہاں ہو گیا, لیکن پھر آگے خود بھی یہ فرما دیا کہ بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے. بے شک. اچھا اسی طرح اللہ نے خود ہی انسانوں میں انبیاء اور اہل اللہ بھی بنائے, جن کی روحیں جو ہیں فرشتوں کی لا علمی پر ہنستی تھیں کہ یہ جو ہے انسان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. ان کا معاملہ ان کی نوری کیفیت کا اور ان کے علم کا معاملہ یہ تھا, جاننے کی کیفیت کا معاملہ یہ تھا. لیکن دوسری طرف وہ انسان بھی تھا جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بتاتا ہے کہ میں نے اتنی بچیوں کو دفنا چکا ہوں اب تک, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہنے لگتے ہیں. تو ہر جگہ متضاد اس طرح کیفیات چلی رہی ہیں. ابلیس جب سجدہ کرنے سے انکار کیا اس نے, تو انسان کی حمایت میں طرفداری کا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہی نکال دیا. فرشتوں سے سجدہ بھی کرایا, اور اس کے بعد جو ہے قبر میں منکر نکیر کو سوال جواب بھی کرنے بھیج دیتے ہیں. جنہوں نے سجدہ کیا وہ بھلا سوال جواب کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی اشکالات ہیں. یہ اشکالات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے آپ نے بتایا تھا متضاد کیفیات اللہ نے انسان میں رکھی ہیں, تو یہ متضاد فکر کی وجہ سے ہیں. جب ایک دفعہ فکر انبیاء کے انداز میں سنور جائے گی, نکھر جائے گی, تو یہ سارے سوالات اسی کے انڈر میں آتے ہیں. پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وی آر دا سپیریئر ون, ناٹ دا اینجلس. یہ آپ کو سمجھنا ہے یہ بات کہ آپ سپیریئر ہیں, آپ عرفہ ہیں, آپ مسجود ملائک ہیں. تو یہ جو ہم وہی بات تخلیق کی آ گئی کہ تخلیقی بنیاد پہ یہ ساری باتیں ہیں. تحقیق یہ ہے کہ جب یہاں سے رابطہ ٹوٹتا ہے بدن سے, تو رفتار 1,24,000 مائل پر سیکنڈ کے حساب سے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کا معاملہ ہوتا ہے. یہ بیچ کے سارے مرحلے رنگ آمیزی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ورنہ تو وہ جو اس کی طلب میں نکلا ہو تو کسی ادنا مخلوق کی جرت ہے کہ آگے سوال کرے. آگے بڑھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صرف یہ تمیزی گفتگو اس لیے تھی کہ انسان کی ذرا کیفیات کو جو ہے وہ ذرا ڈیفائن کر دیا جائے. کل کے بیان میں بھی یہ ذکر آیا کہ انسان کی روح جو ہے اس کی صوفی ہے ایکچولی وہ, اور جو جسم کے ساتھ جو ہے دنیا میں آتی ہے, جس کو گدھے سے تشبیہ دی گئی, ٹھیک ہے, وہ اس دنیا میں آتی ہے. دنیا وہ خانقاہ ہے جہاں پہ روح آتی ہے, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں پر جو ہے عبادت و ریاضت کرے گا, اللہ تعالیٰ کی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے گا, اپنا تزکیہ کرے گا. جس وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے اس وجہ کو اپنے وجود سے دور کرے گا. دوبارہ جو ہے اس جنت کو یا اس مقام کو, جنت نہیں بولوں گا, اللہ تعالیٰ کے قرب کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ جنت جو ہے اللہ کے قرب کا مقام ہے, اسی لیے جنت کہلاتی ہے وہ. پھر کہا یہ گیا کہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا داروں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, بھیجا اس کو کسی چیز کے لیے جاتا ہے, مقصد حیات کچھ اور ہوتا ہے, لیکن دنیا دار اس کو اس طرح گھیرتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے. اپنے وجود کی ساری توانائیاں, ساری انرجی جو ہے وہ دنیا میں ہی خرچ کر دیتا ہے, جس کو یہ کہا گیا کہ کل وہ گدھے کو یعنی انہوں نے بیچ دیا, یعنی اس نے اپنے وجود کو دنیا کے بدلے بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے, جو عام دنیا دار کا معاملہ یہ ہوتا ہے, جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کل کی حکایت میں بیان فرمایا ہے.
مجبوری میں کہا گیا کہ مردار جو ہے حلال ہے، اسی طرح دنیا میں رہنا ہے لیکن بقدر ضرورت ہی لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے دنیا جیفتن و طلاب کلابھا، کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا جو ہے کتے کی مانند ہے۔ تو اسی لیے یہاں اشارہ دیا گیا کہ دنیا بھی مردار ہے، مردار کو آپ کو لینا ہے لیکن مجبوری میں حلال ہے، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو برتنا ہے، اس لیے مجبوراً حلال ہے، لیکن اتنا ہی لیں اس میں سے، اتنا ہی لیں جتنی ضرورت ہے اس کو۔ نفس اور ظاہر داروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ صرف دنیا میں ہی مشغول کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ بجائے دنیا سے ضرورت کے مطابق لینے کے لیے وہ دنیا کو ہی مقصد حیات بنا لیتے ہیں اور اسی کے اندر جو ہے مستقل مشغول رہتے ہیں۔ جیسے کہ کل ہوا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے گو کہ ضرورت نہیں تھی، جو بتایا گیا کہ خانقاہ میں جو صوفی تھے کہ ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے گدھے کو بیچ دیا، یعنی جسم کی جو ہے ساری صلاحیتیں صرف دنیا کو حاصل کرنے میں خرچ کر دیں بالکل انہوں نے۔ صحیح۔ اس کی مثال، روح کی مثال ایک ایسی ہے، اگر انسان دنیا میں انوالو ہے تو اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ ایک پرندہ ہے جو پنجرے میں قید ہے، وہ زندگی بھر جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے اس پنجرے سے نکلنے کے لیے، سلاخیں موڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تیلیوں کو اس کی، لیکن جب وہ تیلیوں کو موڑ کے آزاد ہونے کے قریب آتا ہے تو پھر جو ہے اس وقت تک اس کے پر جھڑ چکے ہوتے ہیں، کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اڑنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا۔ تو اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ساری صلاحیتوں کو دنیا کے لیے خرچ کر دیتا ہے تو اس کا معاملہ بھی اس پرندے جیسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آخری عمر میں جا کر اگر اسے کچھ احساس ہوا بھی تو پھر اس وقت جو ہے اس احساس کے معاملہ جو ہے اسے کچھ حاصل نہیں ہو پاتا، دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس پرندے کی مانند ہوتا ہے جو پھر اڑ نہیں پاتا۔ پھر نفس کا پیرامیٹر جو ہے بہت چھوٹا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک محدود سوچ کے اندر اور محدود افعال کے اندر جو ہے انسان کو گھماتا رہتا ہے۔ یہ محدود سوچ اور محدود افعال ہی جو ہے وہ تقلیدی سوچ اور تقلیدی فکر کہلاتے ہیں، کیونکہ اگر نفس کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر آسانی پسند ہے، سہل پسند ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلندی کی طرف، کوشش کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا۔ وہ نفس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے صرف جس کام میں اس کی دلچسپی ہو، جس کام میں آسانی ہو، بس انسان صرف وہی کرتا رہے، جہاں مشقت کرنی پڑے، جہاں تزکیہ نفس کرنا پڑے تو نفس اس کی طرف جو ہے وہ جانے ہی نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسے بیل کی مانند ہے، وہ اس طرح گھماتا ہے انسان کی عقل کو، اس طرح پھراتا ہے کہ ایک بیل ہے جو کنویں سے پانی نکال رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے، وہ چکر لگاتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے کہ میں جو ہوں ایک لمبے سفر پر ہوں، لیکن در حقیقت وہ جو ہے ایک چھوٹے دائرے میں گھومتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جو ہے پہلے ایک چھوٹا گھر لیتا ہے، پھر بڑا گھر لیتا ہے، پھر اس سے اور بڑے کی خواہش ہو جاتی ہے، پہلے اس کے بائک ہوتی ہے، پھر چھوٹی گاڑی لیتا ہے، پھر اس سے بڑی گاڑی لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک دائرہ ہی ہے جس کے اندر نفس جو ہے نا وہ گھماتا رہتا ہے۔ ایک خواہش جو اس کے اندر پیدا ہوئی، فار ایگزامپل اگر سواری کی خواہش ہے، اگر اس کو ایک سواری مل گئی تو اس خواہش کی تسکین ہو جانی چاہیے، لیکن نفس جو ہے اس خواہش کی تسکین نہیں ہونے دیتا، اس خواہش کو کسی اور طرف مبذول کرتا ہے، انسان اسی خواہش میں دوبارہ مستقل جو ہے نا پھنسا رہتا ہے۔ ایک دائرہ ہے جس کے اندر نفس جو ہے انسان کو گھماتا رہتا ہے مستقل اس کو۔ خدا فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو تقلیدی فکر میں مبتلا ہیں اور جنہوں نے عادتوں کا نام عبادت رکھ لیا ہے تو وہ جو ہیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو تحقیقی فکر کے حامل ہیں، جو اللہ کی طرف سے ودیعت کی گئی حقیقی فکر اور حقیقی سوچ کے حامل ہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور عادت کو عبادت کا نام دے کے جو ہے نا کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا، اسی طرح تقلیدی فکر والے جو ہیں وہ ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ انبیاء اور اولیاء دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ انسان کو جو ہے وہ تحقیقی فکر سے روشناس کرائیں، اس کی اپنی روح سے روشناس کرائیں۔ تقلیدی فکر نفس کا وصف ہے اور تحقیقی فکر روح کا وصف ہے۔ سبحان اللہ، اچھا جملہ، خوبصورت بات ہے۔ اور عارف جو ہے جو تحقیقی سوچ کا مالک ہوتا ہے، جو بلند سوچ کا مالک ہوتا ہے، تو وہ پھر ہر وقت شاہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ المیہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ آ کر جو ہے وہ دنیا پرستی میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر روح ادنا ہو کر
روح حیوانی کے درجے پر پہنچ جاتی ہے. صحیح. ضمیر ہر لمحے جو ہے وہ پن کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے کہ یہ روش اختیار نہ کرو، یہ روش جو ہے تمہارے لیے نقصان دہ ہے. لیکن روح مطلب اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی دلچسپیوں کی وجہ سے، لوگوں کی آس پاس کے ماحول کی وجہ سے روح کے اوپر اتنی تہیں چڑھ جاتی ہیں کہ پھر جو ہے انسان نفس کی آواز بھی نہیں سن پاتا. اگر اس کے برخلاف پھر انسان اگر دوبارہ کوشش کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جو اس کے اوپر کثافتوں کی تہیں چڑھتی ہیں وہ پھر جو ہے دوبارہ اترتی چلی جاتی ہیں، اور نفس کا آئینہ، مطلب باطن کا آئینہ، نفس کا نہیں بولوں گا، باطن کا آئینہ جو ہے بالکل صاف ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کا دوست آیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے تحفے میں آئینہ لایا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس میں جو ہے جو آپ کے مطابق ہو، اور اس میں آپ اپنی صورت دیکھا کیجئے اور مجھے یاد کیجئے. تو اسی طرح اس کا باطن، جب انسان کا باطن بھی صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے حق کی جو تجلیات ہیں وہ اس کے باطن کے اندر جو ہے وہ جھلکنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا اندر سے جو ہے وہ باطن اللہ کے نور کی وجہ سے روشن ہو جاتا ہے. اور جب تک باطن صاف نہیں ہوتا، اندر جو ہے تجلیات کا ظہور نہیں ہوتا، وہ روشن نہیں ہوتا انسان. جب باطن روشن ہو جاتا ہے تو پھر کتاب روشن کا نور بھی جو ہے پھر ظاہر ہو جاتا ہے. قرآن ابھی جیسے فرما رہے تھے کہ قرآن ایک ایسی دوشیزہ ہے جو نامحرم سے پردہ کرتی ہے. خوبصورت بات ہے، ماشاء اللہ. لوگ قرآن کے اوپر فرما رہے تھے، قرآن کے اوپر لوگ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں. جیسے مثال دی گئی کہ وہ دیہاتی جو ہے وہ شیر کے اوپر جو ہے وہ اپنا گدھا سمجھ کے ہاتھ پھیر رہا تھا، اس کو شعور ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اندھیروں میں تھا، ایک ظلمت کے اندھیرے میں تھا، ایک جہالت کے اندھیرے میں تھا، جس کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس چیز کے اوپر ہاتھ پھیرا. اسی طرح لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، رٹ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کتاب کو اٹھاتے بھی ہیں اور جیسے بھی بتایا کہ ہوا دینے کے لیے، یاسین پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن قرآن کے جو حقیقی معنی ہیں، جو اس کے اندر جو حکمت چھپی ہوئی ہے، جو اس میں شفا یابی چھپی ہوئی ہے، جو اس کے اندر انوارات موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا بیان اس کے اندر موجود ہے، اس سے وہ کبھی بھی واقف نہیں ہو پاتے. اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کو ہم نے جو ہے پہاڑ پر نازل کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ قرآن کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جو ہے انوارات کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے اندر ایسے انوارات موجود ہیں کہ جو پہاڑ پہ بھی اگر نازل کیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جب انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس چیز سے محروم ہو گیا اس سے، اور اگر جب اپنے باطن کی صفائی کر لیتا ہے تو اور اس پر یہ انوارات روشن ہو جاتے ہیں تو پھر مطلب وہ ان انوارات کو سمجھنے والا، جذب کرنے والا بن جاتا ہے. حضرت مولا علی کا قول ہے کہ میں گھوڑے کی ایک رکاب میں پیر رکھتا ہوں، جب تک دوسری رکاب میں پیر رکھتا ہوں تو اس دوران میں قرآن مکمل کر لیتا ہوں، میں اس دوران پورا قرآن مکمل کر لیتا ہوں. اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک لمحے میں قرآن مکمل کرنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ ان انوارات سے واقف تھے، اور وہ اس مختصر سے عرصے کے اندر وہ اس قرآن کے تمام تر انوارات جو ہیں ان کے وجود سے گزر جاتے تھے، وہ ان کو اندر جذب کر لیتے تھے ایک لمحے کے اندر پورا. وہ اس حد تک قرآن سے واقف تھے اور قرآن کے انوارات ان کے اوپر روشن تھے. جب یہ سارے اعمال کر لیا، تزکیہ کر لیا جائے، ان انوارات سے واقف ہو جائے تو پھر جیسے میں نے شروع میں ایک تمہید باندھی تھی کہ انسان کے اندر جو دوئی ہے تو پھر وہ دوئی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یکسو ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے منفی کیفیات بالکل ختم ہو جاتی ہیں. وہ جو ہے بالکل جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اترتے تھے ان کے اوپر، ان کا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں تھا، بظاہر نظر بھی آتا تھا تو مشیت کے خلاف نہیں تھا. تو پھر جب تزکیہ ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے منفی کیفیت ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انوارات نازل ہوتے ہیں اور اس شخص کا کوئی عمل جو ہے اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہوتا. وہ جو کچھ کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی کر رہا ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بزرگ نے کہا کہ یہ سارا دنیا کا نظام میں چلا رہا ہوں، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، صاحب اتنا بڑا دعویٰ کہ سارا نظام میں چلا رہا ہوں، کہ سارا سسٹم میں چلا رہا ہوں.
حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بھائی کیونکہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے مطابق ہو رہا ہے. تو یہ کہنے میں حجاب نہیں ہے کہ جب میں فنا فی اللہ کی منزل پر ہوں تو میرا جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. تو یہ پہلے مرحلے میں طریقت کے اصول یہ ہیں، فنا فی الشیخ، اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی کے حوالے کر دینا. اب جو کامل شیخ ہے اس بندے کی اس کیفیت کو، فنا فی الشیخ کی کیفیت کو فنا فی الرسول کی منزل تک پہنچاتا ہے، کیونکہ یہاں لباس بشریت انوالو ہے. وہ بھی لباس بشریت میں ہے، شیخ بھی لباس بشریت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرحلے میں لباس بشریت میں ہے. تو فنا فی الشیخ جب وہ بندہ تربیت کے بعد فنا فی رسول کی منزل پر جاتا ہے، شیخ اسے مکمل کر کے، بات بہت پھیل جائے گی، گنجائش نہیں ہے اس وقت کا تقاضا، کہ پھر بے شمار کاملین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مریدین کو تربیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نظام الدین میرے لیے کیا لائے تو میں خسرو کو پیش کروں گا کہ وہ تیرے لیے یہ لایا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ تربیت کے بعد فنا فی شیخ چناؤ چوئی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. یہ منفی درجہ پہلے مرے. پھر فنا فی رسول کی منزل، جب رسول پہ فنا ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیکھیں بندہ رسول کا بندہ نہیں ہے، بندہ اللہ کا بندہ ہے. تو رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں کل بھی رات کو بات ہو رہی تھی، میں تو خریدار ہوں اور تمہیں وہاں پیش کرنے کے لیے خریداری کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے اس کا امتحانات دو طرح سے دے گا، تمہاری طرف سے بھی دے گا، اپنی طرف سے بھی دے گا. تو رسول پھر اس بندے کو، بندے خدا کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ میرا امتی ہے، تیری بتائی ہوئی شریعت کے مطابق میرے احکامات پہ چل کر یہاں تک پہنچا ہے، یہ تحفے کے طور پہ آگے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ جو منزلیں طریقت کی ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کرن جو ہے سورج میں ضم ہو گئی. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کل کے بیان میں کافی نکات پوشیدہ تھے. سب سے پہلا نکات جو آپ نے بیان فرمایا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا ہی قدر کردار. کہ کردار کی پختگی اگر ہمیں حاصل ہوگی تو وہ قرآن کی تعلیمات سے ہوگی. قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے سورہ شورى کی آیت بھی پڑھی کہ اگر اس آیتوں کو اگر پہاڑ کے اوپر نزول کیا جاتا، اتارا جاتا تو کیا گیا. سورہ حشر میں پیغام ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری تجلی نے کوہ طور پہاڑ کی مثال سے دی گئی، انتہائی بلند اور بڑا وسیع ایریا کور کی ہوئی ایک چیز ہے. تو ہمارے وجود تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، پہاڑ تو اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، مگر اللہ کی تجلی کا متحمل پہاڑ بھی نہ ہو سکا، ریزہ ہو گیا. اور وہ پیغام کہاں ہے؟ وہ پیغام قرآن میں. قرآن کہاں ہے؟ قرآن ہمارے گھروں میں. وہ پیغام، یہ پیغام اللہ کی حقانیت کا پیغام، اللہ کی پیغام کی وسعتیں کہاں ہیں؟ قرآن میں ہیں. اور قرآن کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں ہے. کیا ہم قرآن کو تقلید کی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں یا تحقیق کی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال. یہ آگے بڑھیے. قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کچھ باتیں ذہن میں، جیسے کہ قرآن جب وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نزول ہوتی تو آپ کا جو بدن اثر ہے جو وہ عرق بدن سے تر ہو جاتا، پسینوں سے بالکل تر ہو جاتا. اور اگر کہیں آپ سفر میں ہوتے اور آپ کسی سواری پہ اونٹ پر ہوتے اور آپ پہ اگر وحی کا نزول اس ٹائم پر تو اس وحی کے وزن سے اونٹ زمین پر بیٹھ جاتا. بہت زبردست. تو قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ جو جب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عرق بدن سے جسم تر ہو جاتا تو پھر ہمارے کو نہیں غور و فکر کے لمحات ہے کہ ہمیں لازمی اس پہ غور کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس غافل کی طرح جو ہے اس شعر پہ ہاتھ پھیرتے رہیں اور اس بات کو نہ سمجھیں کہ ہم آگے چل کے غفلت میں اور مشکل میں دوچار ہوں. اندھیرے کی وجہ سے وہ دیہاتی شیر کو گائے سمجھ رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے اللہ غنی، جہالت کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے، اپنی فکر پر اصرار کی وجہ سے ہم حق کو دیکھ نہیں پائیں گے.
حق کو جبھی دیکھ پائیں گے جب ہم ان تمام بکھیڑوں سے نکلیں گے. یہ سب چیزیں حجاب ہیں. راہ خدا کے حجابات کیا ہیں؟ اگر انا اچھی چیز ہوتی تو ابلیس کی انا قابل قبول تھی، تو انا تو قابل قبول کبھی بھی نہ ہوئی. انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، آدم سے، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو انانیت جب تک ہے سرخ روئی میسر نہیں آئے گی. جہاں عاجزی و انکساری ہوگی. اچھا، انانیت بھی جہل ہی کی ایک شکل بن جاتی ہے. جہالت کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوگی، اور جہاں جہاں یہ وہاں خیر کی امید پھر نہیں ہے. جس طرح سے وہ دیہاتی، پہلی بات تو دیہاتی اللہ ہو، یہاں رکنا ہے نا چاہیے نا. پہلی بات تو وہ دیہاتی ہے، دوسری بات وہ اندھیرے میں بھی ہے. دیہاتی بھی ہے، دیہاتی علم سے نہیں ہے، اور وہ اندھیرا بھی ہے. تو دیہاتی اور پھر اندھیرا، ڈبل ظلمت کی بات آ گئی نا. پھر تو ایک تو بیچارہ خود ہی وہ دیہاتی ہے اور اوپر سے اندھیرا بھی ہے. تو اندھیرے اور جہالت کی وجہ سے وہ شیر کو گائے دیکھ رہا ہے. ہمارے گھروں میں جہالت کی وجہ سے، استغفر اللہ، اندھیرے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، سطحی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہمارے حصے میں وہ سعادتیں نہیں آ رہی. جو قرآن تو رکھا ہوا ہے، ہم بے فیض ہیں. تو قرآن کو ہم نے کاہے کے رکھا ہوا ہے؟ اٹھانے کو، ہوا دینے کو اور یاسین پڑھنے کو. المیہ نہیں ہے یہ کہ بھائی ختم اٹھاؤ قرآن کی ختم اٹھاؤ. اچھا اٹھا لیا. اچھا اٹھانے کو، پھر مریض ہو گیا تو اس کو کھول کے ہوا دے رہے ہیں لوگ، اور جب مرنے کا وقت آ گیا تو یاسین پڑھ رہے ہیں. اتنا ٹوٹل یہ اس وقت معاشرہ قرآن کو ان تین طرح سے دیکھ رہا ہے. اٹھانے کو، بھائی یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے، قرآن اٹھاؤ. ارے معاذ اللہ، قرآن اس لیے اتارا اللہ نے، ہاں، سچا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اتارا ہے. اس کے تو مقاصد کہیں بلند تر ہیں. اٹھانے کو، ہوا بیمار ہو گیا تو لا کے جو ہے نا ہوا دے رہے ہیں اس کو. جو جن آ گیا تو قرآن کا ہوا دیں گے تو دن چلا جائے گا. اور پھر جب وقت آخر آ گیا تو بیٹھ کے وہیں سرانے یاسین پڑھ رہے ہیں. کیا قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے؟ جبکہ ایک طرف تو اللہ فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کے خوف سے، تجلی کے خوف سے. ذات کی بات ابھی نہیں ہو رہی، یہاں ذہن میں رکھیے گا. ابھی تجلی کی بات ہو رہی ہے، صفت کی بات ہو رہی ہے. اس صفت نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. تمہاروں ہمارے، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا، تمہیں خوف نہیں آ رہا کہ قرآن جیسی عظیم نعمت تمہارے گھر میں ہے اور تم صرف رٹ رہے ہو، اس کو حافظ بنا رہے ہو. حفیظ کب بناؤ گے؟ اس کی پہچان کب پیدا ہوگی اور کب یہ مرحلے طے ہوں گے؟ بسم اللہ. تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ قرآن کو اللہ نے فکر کے لیے ہدایت کی زمین پہ اتارا ہے. اگر اس میں غور و فکر کیے جائے تو اس میں تمام انبیاء کا ذکر ہے. اور مولانا بھی فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی دوشیزہ ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے نہیں کھلتی. کیا بات ہے. تو ہمیں اس غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمامی اولیاء اللہ نے ذکر فرمایا، تو ہمیں اس کو سمجھ کر اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرے مرحلے میں ڈاکٹر صاحب آپ نے صوفی صاحب کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے تو وہ پچھلے صوفی سے تھوڑے سمجھدار تھے کہ انہوں نے اپنے گدھے کو خود باندھا اور جو ہے اس کا چارہ پانی کیا. کیونکہ مصنوی شریف کا ہی شعر ہے کہ گفت پیغمبر بآواز بلند بر توکل زانو اشتر بابن، کہ بہتر پہلے اپنا کام پورا کرے، اس کے بعد جو ہے توکل کرے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، اور پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کرے. تو یہ پاور کے تصور جا کے کر رہے ہیں. یعنی کہ ابھی کل ہی کے شعر تھا کہ انسان پوری کوشش کر لے، مگر اگر اللہ کی مرضی کچھ اور ہو، اللہ غنی، یہاں گیا بڑا پھنس جاتا ہے. بڑا یہاں کے پھنس جاتا ہے کہ صاحب آپ نے تو کہا تھا. ہاں، ہدہد نے کہا جب خدا مجھے دکھانا چاہتا ہے تو زمین کی تہہ میں پانی دیکھ لیتا ہوں، اور جب نہیں دکھانا چاہتا ہے تو چھوٹے سے جال میں پھنس جاتا ہوں. تو خدا کی پہچان کا بہترین زاویہ حدود کی شکل میں اللہ نے دکھایا کہ میں نے فیصلہ کیا، اس کی مرضی کچھ اور ہے. جس کا مطلب ہے ایک سپیریئر لیول کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے کہ اس سے اوپر کی منزل کی طرف جاؤ. اس کی منزل کچھ اور ہے، اور اس کی منزل، اس کی عطا کردہ منزل میں وقتی مصلحتیں تو ہو سکتی ہیں، انسان کے لیے نقصان کا کوئی پہلو نہیں. ہاں، تا وقتے کے قارون، اور کل کے بیان میں بھی تھا کہ قارون اتنے سارے مال و اسباب کے باوجود غرق و برباد ہو گیا. تو تم دنیا کا بہت سارا مال بھی جمع کر لو گے، مگر اللہ کی مشیت کے خلاف ہوگا تو پھر تمہاری استگاری نہیں ہوگی. جی تو سب
وہ صوفی صاحب پچھلے صوفی سے تھوڑے سمجھدار تھے اور انہوں نے توکل کے اوپر اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اس گدھے کے خدمت بھی کری، اس کا چارہ پانی بھی کیا، اس کے بعد جو ہے پھر وہ اندر کی طرف تشریف لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کل کے بیان میں جو ہے ایک درجے کے اوپر دوسرا درجہ ہے، اس کے بعد آپ نے قضاء و قدر کا قانون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ قضاء و قدر کا قانون کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قدر کہ اگر آپ اپنی پوری معاملات کر بھی لیں مگر جو رب کی مرضی ہے وہ ہونا لازم ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوری کوشش کری خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے مگر اللہ نے فرمایا کہ تم رک جاؤ، بیت المقدس کی تعمیر کی کوشش کی مگر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ کو وہ کام کروانا تھا۔ تو قضاء و قدر کا قانون بھی کل آپ نے کے بارے میں بتایا کہ جب قضا آتی ہے تو طبیب بھی باولا ہو جاتا ہے، کہ اس کا بھی معاملہ نہیں چلتا، کہ وہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا معاملہ رہتا ہے۔ پھر تیسرے بارے میں ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے حرام اور حلال کے بتایا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر مشکل وقت آ جائے، اور جس طریقے سے ان صوفیوں پہ مشکل وقت تھا تو ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا اور وہ بہت پریشان تھے، تو اس ٹائم پہ حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، جیسے قرآن میں خنزیر کے بارے میں ذکر فرمایا کل آپ نے کہ موجود ہے، مگر مشکل وقت جب آتی ہے تو پھر وہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ مشکل کی بات دیکھیں سمجھ کے کلیئر کر کے اٹھیں، ایک مشکل حقیقی مشکل ہے اور ایک بناوٹی مشکل ہے۔ ایک آدمی محنت نہ کرے، کام نہ کرے، اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھا رہے اور پھر یہ شکوہ کرے کہ مشکل ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی راستہ نکال رہا ہے اپنے لیے، یہاں پہ اس کو میں اپنے لیے حلال کر لوں گا، دس از ناٹ نارمل۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ اور ہے تو وہ قضاء و قدر کا قانون ہے۔ اور ایک آدمی سہل پسندی میں زندگی گزار رہا ہے، ہل کے پانی نہیں پی رہا ہے، تو وہ پھر مشکل نہیں ہوگی، پھر وہ حرام کو اپنے لیے حلال کر رہا ہے۔ تو ایسا جو ہے وہ یہاں لکیریں ڈلی ہوئی ہے اس کے بعد ایک بہت احتیاط کی، کہ احتیاط کرنا ہے، یہاں تک تو گنجائش ہے، اس کے بعد سے گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو بہت سے وہ لوگ ہیں جو تمام تر نیگیٹیوٹی کو بڑے آسانی سے قبول کر لیں گے۔ تو اب میرا تو اختیار، دیکھیے اختیار کی بات یہ ہے، اختیار مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا کتنا اختیار اللہ نے دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک پیر اٹھاؤ، اٹھا لیا ساحل نے، تو دوسرا اٹھاؤ کہ نہیں اٹھا سکتے؟ ایک پیر اٹھانے کی گنجائش رکھی، دوسرا اٹھائیں گے گر جائیں گے۔ تو یہاں قضاء و قدر اگر اختیار خدا نہ دیتا خلیفۃ اللہ کو تو حساب کتاب کس چیز کا لے گا؟ وہ حساب کتاب تمہارے اعمال کا لے گا، وہ کہ تم نے کیا عمل کیا اور اس بات کو کیسے سمجھا اور کیسے اس پر عمل درآمد کیا اور پھر کیا نتائج دیکھے۔ جی مکمل۔ تو ان صوفیوں نے اپنی مفادات کی خاطر اس حلال کو اس حرام کو اپنے لیے حلال، جی یہ بات ہے، اپنے مفادات کی خاطر جو ہے اس حلال کو اپنے حرام کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جب وہ صوفی صاحب اندر گئے تو ان تمام صوفیوں نے مل کر ان کی خوب خدمت کری۔ صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شو غرض آمد ہنر پوشیدہ شو۔ جب ان صوفی صاحب کے آگے غرض آ گیا، ان کی خوب خدمت ہونے لگی، تو وہ خدمت بھی غرض کی وجہ سے کر رہے تھے اور یہ خدمت لے بھی غرض کی وجہ سے رہے تھے، دونوں جگہ جو غرض آ گئی تھی۔ تو دونوں میں جب غرض آ گئی تو دونوں کا ہنر چھپ گیا اور جو ہے نا وہ دونوں سختی میں آ گئے۔ سب جب پوری رات جو ہے وہ معاملات ہوئے، وہ محفل سما، پھر آپ نے محفل سما کی بھی معاملات کے بتایا کہ محفل سما کیا ہے۔ جو محفل سما محرم کے لیے حلال اور غیر محرم کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی اس تقاضے کو سمجھ سکتا ہے اور اس تقاضے تک پہنچ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے سما حلال ہے، اگر وہ اس سے نا واقف ہے، اس کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر اس کے لیے حرام ہے۔ کسی نے حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ سما کے بارے میں کیا ہے، شمع کے بارے میں آپ کی کیا؟ نقشبندی سلسلے میں سما نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ سے، جو جید ہیں، جو سب سے بڑے اوپر ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سما کے بارے میں کیا؟ نہ انکور میں کنم نہ ایکور میں کنم، نہ انکار کرتا ہوں نہ یہ کام کرتا ہوں۔ انکار نہیں کرتا، سما کی معنویت سے انکار نہیں کر سکتے۔ سما خود انسان کے وجود میں امر ربی کے چھپے ہوئے تانے بانے کو کھولنے کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان کے وجود میں جو امر ہے، روح ہے، روح کی غذا ہے۔ تو بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہ انکور میں کنم، نہ میں انکار کرتا ہوں، نہ انکور میں کنم، نہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ ان کا ضابطہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، مگر سما کی حقیقت یہ ہے کہ خوابیدہ کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں۔ جو سوئے ہوئے کیفیات ہیں اسے سما کی مجلس، حقیقی سما کی مجلس اس کو اجاگر کرتی ہے، اس کو نمایاں کرنے کا، اس کو نکلنے کا راستہ دیتی ہے۔ جی مکمل کریں۔ تو جو سما سے ناواقف ہوتے ہیں وہ ان بچوں کی طرح ہوتے
کہ اگر ان کو نہاری کا چمچ پلا دیا جائے تو وہ ان کو وہ چیز ہضم نہ ہوگی, نہیں بالکل تو ان کی غذا صرف اور صرف دودھ ہی ہے. دور ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آپ نے امانت و خیانت کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ جب اس خادم کو جو ہے وہ امانت دے کے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم نے امانت میں خیانت کیوں کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے کہ آپ امانت میں اس قدر تھے کہ آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا. لوگ صرف اپنا مال و متاع نہیں آتا کہ اپنے بیوی بچے بھی آپ کے پاس رکھوا کر جاتے تھے. تو امانت کے بارے میں پھر آپ نے فرمایا. ڈاکٹر صاحب جب آپ نے کل خادم کا ذکر کیا تو اس خادم کی مثال اس ضمیر کی طرح سے تھی کہ وہ مسلسل ان کو بتا رہا تھا کہ جو ہے کہ تم میں یہ مسئلہ ہے, تم میں یہ خرابی, جیسے کہ وہ بار بار کے بتا رہا تھا کہ بتانے میں آ رہا تھا, بتانا چاہ رہا تھا کہ گدھا جو ہے وہ چلے گیا یا بیچ دیا ان لوگوں نے, اور جو محفل یہ رونق انہوں نے لگائی ہے یہ اسی چیز سے ہی لگی ہوئی ہے. تو مگر وہ اس طریقے سے ہمارا ضمیر بھی مسلسل ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ تم جو یہ کر رہے ہو, تمہارے جو معاملات ہیں وہ غلط ہے, مگر کثافتوں کی لہر کی وجہ سے جو ہمارے دلوں پہ لگ جاتی ہے پھر ہمارے کو پھر کچھ نظر نہیں آتا اور ہم اس میں مشغول ہو کر رہ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ نے تحقیق اور تقلید کی کے بارے میں بتایا کہ تحقیق و تقلید کیا ہے. تقلید وہ ہے کہ فرعون کو تمامی لوگوں نے خدا مان لیا, جبکہ تحقیق کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ تحقیق تھی, جبکہ اس میں اس سمندر میں اس طوفان میں اس میں جو ہلاک ہوا سارے کے سارے تقلید کے اوپر, تکلیف پر ہونے کی وجہ سے ہلاکت سے دو چار ہو گئے. خوب. اور مثنوی شریف بھی ٹوٹلی تحقیق کا نام ہے کہ جس میں جو ہمیں زاویات نظر آتے ہیں تو وہ صرف ٹوٹلی تحقیق ہے, جبکہ اکثر و بیشتر آس پاس جو لوگ چل رہے ہیں صرف تقلید کے اوپر چل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب کریم نے ہمیں مثنوی شریف سے جوڑا کہ جو صرف پوری طور پہ صرف تحقیقی کتاب کا نام ہے, جو 75 سال سے ہمارے نے صرف اور صرف تحقیق لے کر آئی ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ نے فرمایا کہ قارون کا جتنا بھی مال موجود تھا مگر اس کو رہنا ان بوسیدہ ہڈیوں کے ساتھ ہی تھا, اور تمہیں بھی تمہارے پاس بھی جتنا مال و متاع جمع ہو جائے تو تمہارے کو بھی انہی بوسیدہ ہڈیوں کا پڑوسی بننا ہے جو تم سے بات بھی نہ کریں گے. کہ جائے کہ اگر تم نے محنت کر کے مقام حاصل کیا تو پھر مزارات پر چادر پوشی کا جو عمل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نوازیدہ ہیں جنہوں نے زندگی پھونک پھونک کے گزاری ہے, اور انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں دنیا ہی میں کہتے ہیں آخرت میں نظر آئے گا. آخرت کے مناظر مختلف ہیں, دنیا کے مناظر. کیا خدا دنیا میں دکھانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ خدا دنیا میں دکھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے, اس کا نظام. صاحب بس یہی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ثابت قدم بنائیں, اور ان صوفی صاحب نے جو صوفی صاحب صرف اس لیے بیٹھے کہ وہ بھی لالچ میں آ گئے تھے, اور جب بندے اندھی لالچ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر مشکلات بھی آتی ہے اور ان کے ساتھ آگے تک کے بہت سے معاملات خراب بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان صوفی صاحب کی حکایت سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ان نکات کو اپنے اندر سے نکالیں جو ان میں کمی پیشی ہوئی. اور اللہ رب کریم کے یہ کرم بھی ہے کہ ہمارے پاس یہ ماحول اور یہ صحبت موجود ہے. تو اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے معاملات میں آسانی عطا فرمائے اور ہمیں تکلیف سے نکال کے تحقیق سے گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے.